الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حاضرین و سامعین، آپ نے لوح محفوظ کا ذکر کئی بار سنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے، یہ کیا ہے؟ کس چیز سے بنی ہے؟ کہاں ہے؟ اس کی معلومات بہت کم لوگوں کو ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں۔ اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی پہنچ اور کمی بیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ یعنی محفوظ تختی کا نام دیا گیا ہے۔ اب عقیدہ یہ ہے کہ لوح محفوظ اور قلم پر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے، جیسا کہ امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نؤمن باللوح والقلم وبجمیع ما فیہ قد رقم، یعنی ہم لوح اور قلم اور ان تمام امور پر ایمان لاتے ہیں جو اس لوح میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لوح محفوظ کہاں ہے اور کتنی بڑی ہے۔ چنانچہ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ عرش کی دائیں سیدھی جانب ہے، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت تھی۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ اور لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے؟ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لوح قلم ان اشیاء میں سے ہے جن کی حقیقی کیفیت اللہ تعالیٰ اور اس کے بتائے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ البتہ حدیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے، چنانچہ حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور اور کتابت بھی نور ہے۔ اور لوح محفوظ کے بارے میں اللہ تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں
فرماتے ہیں کہ علماء کرام رحمہم اللہ السلام لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور مثلاً موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان لکھا ہے۔ اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اسے قضا اور تقدیر بھی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایسی دوا بتائی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نسخہ میں نے لوح محفوظ سے حاصل کیا ہے۔ اب وہ نسخہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی صاف برتن میں بارش کا وہ پانی لیں جو چھت میں نہ بہا ہو، یعنی جو چھت یا پرنالہ میں نہ بہا ہو، پھر اس پانی پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورہ اخلاص، 70 مرتبہ سورہ فلق، 70 مرتبہ سورہ ناس، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ پھر 7 دن روزہ رکھیں اور افطار اسی پانی سے کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔